السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اور روزے بھی بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں میرے ایک بھائی احمد دین بلوچ، ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز سی لگ رہی تھی اتنی گرمی میں، اور اتنی محنت کرتے ہیں وہ، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ تھمبنیل بناتے ہیں، کس طرح وہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ولاگس بناتے ہیں، اور پورا خاندان جب ایک ہی کام کرتا ہو تو کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کل، تو وہ روزہ افطار کرتے ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو مجھے ان کی ویڈیو دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا، بہت ایسے دل خون کے آنسو روئے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی بھی محنت کر سکتا ہے۔ مطلب کبھی وہ اپنا بازو تک کٹوا دیتے ہیں، کبھی مطلب صبا کو بے ہوش کر دیتے ہیں، کبھی وہ صبا جو ہے وہ کہاں پہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے، کبھی صوفے کے نیچے بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ اتنی محنت کون کرتا ہے یوٹیوب کے لیے؟ احمد بھائی، آپ نے تو رلا دیا مجھے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا جب احمد بھائی کہہ رہے تھے کہ میرا بلڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے بلڈ کو پتہ نہیں کیا ہے، اور میں جا کے سوتا ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تو صبا ہنس رہی تھی۔ صبا، آپ کے ہسبینڈ کا روزہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اور آپ ہنس رہی ہو۔ آپ کو کیا یہ مذاق لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، کیا آگے وہ کوئی ڈرامہ کرنے والے ہیں؟ اور یہاں پہ مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی ہے، کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور جس میں دوسرے والے احمد انکل کی میں بات کر رہی ہوں، رابعہ احمد والوں کی، تو ان کے بارے میں جب میں نے کل ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں میں نے بولا تھا کہ ڈپریشن کی ان کی بات ہو رہی تھی، وہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس پہ مجھے کمنٹ آیا تھا کہ ڈپریشن میں تو آپ لگ رہی ہیں۔ تو میں اپنے اس بھائی سے یا بہن سے، جو بھی ہیں بہرحال، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں، میں ڈپریشن میں ہوں، کیونکہ اتنے دکھ ہیں یوٹیوب پر، اتنے دکھ ہیں، کیسے بتاؤں آپ کو؟ جب ہم لوگ اتنے دکھ، اتنی پریشانیاں، اتنا سب کچھ دیکھیں گے، اتنے صدمے ہم لوگ دیکھیں گے، اب یہ کوئی صدمہ کم تو نہیں ہوتا کہ احمد بھائی کا ایک بازو ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر صبا بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے دکھ ہم لوگ جب دیکھیں گے تو ہم ڈپریشن کے مریض تو بنیں گے نا۔ اور جب عورتوں کے ایسے رویے ہوں گے، جس طرح کا صبا کا رویہ تھا، جس طرح احمد بھائی بتا رہے تھے کہ میرا بلڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں جا کے سوتا ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں، تو صبا ہنس رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بندہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ میں بھی بن گئی ہوں۔ کیوں صبا آپ ہنس رہی تھی؟ اسی وجہ سے نا کہ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی آپ کے ہسبینڈ ایکٹنگ کرنے والے ہیں، ڈرامہ کرنے والے ہیں، اور آپ کو انٹرٹین کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہنس رہی تھیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ بے ہوش ہوتی ہیں تو احمد انکل کتنا پریشان ہوتے ہیں، اور صبا چلا رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں؟ اور صبا، جب آپ بے ہوش ہوتی ہیں نا تو احمد بھائی ولاگنگ نہیں کرتے، وہ ولاگنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کون ولاگنگ کر رہا تھا، کس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ احمد بھائی جب بے ہوش ہوئے، انہیں جب اٹھا کے روم میں لے جا رہے تھے، تو وہ بندہ جو اتنا سنگ دل بندہ تھا، اتنا سخت دل، پتھر دل جو بندہ تھا، وہ ولاگنگ ہی کرتا رہا۔ اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں اب ولاگنگ کرنا بند کر دوں، میں اب احمد دین کی فکر کروں۔ اور حالانکہ کمرے میں اچھی خاصی روشنی تھی، جس روم میں انہیں لے کے گئے اس روم میں اچھی خاصی روشنی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ولاگنگ کی فکر تھی، اور انہوں نے جلدی سے لائٹس آن کی تاکہ روم جو ہے وہ کلیئر نظر آئے، اور ولاگ جو ہے وہ بہت بہترین سا بنے۔ احمد بھائی کی ولاگنگ کے لیے میں بس اب اتنا ہی کہوں گی کہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح کی ولاگنگ احمد بھائی کرتے ہیں، اس طرح کی ولاگنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا دل گردہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک ولاگ کے چکر میں اپنا ہاتھ ناکارہ کرنا، یہ کسی مطلب عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایون کہ جب ان کو کرنٹ بھی لگ رہا تھا نا، اس دن بھی انہوں نے ولاگنگ کی تھی، ان کا کیمرہ آن تھا۔ تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح کی ولاگنگ احمد بھائی کرتے ہیں، اس طرح کی ولاگنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کریں، اور ان کا نام عزت سے لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ان کا بلڈ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، جس طرح وہ خود بول رہے تھے کہ بلڈ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جو بلڈ کر رہے تھے نا، تو اس چیز کے لیے آپ دعا کریں کہ ان کا وہ بلڈ ٹھیک ہو جائے۔
میرے خیال سے وہ بلڈ پریشر کی بات کر رہے تھے اور ان کو اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں، تو اس وجہ سے وہ بلڈ کہہ رہے تھے۔ اور ابھی میں یہاں پہ بات کروں گی ہماری ڈرامہ کوئین کی، ہماری لسی بکری کی، کیونکہ وہ کل 2-3 دفعہ گری ہے، اور جو گری ہے نا تو بڑا مزہ آیا ہے دیکھ کے، کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب گاؤں میں بارش ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کا گرنا لازمی ہوتا ہے، مطلب جب تک گریں گے نہیں تب تک ان کا ولاگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کس طرح کے فضول اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں، اپنی عورتوں کو روڈوں پہ اس طرح گرا دیتے ہیں، شرم نہیں ان لوگوں کو آتی، اور بار بار اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نسل کے لوگ ہیں، کس طرح کے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ ویسے جتنا ان کو بولا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ سمجھ تو ان لوگوں کو کچھ آنی نہیں ہے۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں ایک دادی امی کے لیے بات کرنا چاہوں گی، وہ میری دادی نہیں ہے لیکن کسی کیوٹ اور پیاری سی بچی کی وہ دادی ہیں، اور نام ہے ان کا عائشہ۔ ویڈیو میں نے ان کی دیکھی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوا ہے ان کی باتیں سن کے، جس طرح سے وہ جھوٹ بول رہی تھیں کہ کسی نے نہیں، غزل نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، اور غزل نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، حالانکہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اس نے خالی ریئیکشن ویڈیو بنائی تھی غزل نے، جس طرح آپ بھی بناتی ہیں، جس طرح سونو جی بھی بناتی ہیں، جس طرح میں بھی بناتی ہوں، اسی طرح کی اس نے بھی کوئی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ ویڈیو اس کے چینل پہ موجود ہے، اس میں اس نے کہاں پہ ان لوگوں کو گالیاں دی۔ پھر اس ویڈیو کے نتیجے میں اگر احمد انکل کو ڈپریشن ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کے شیشے توڑ دیتے ہیں یا جو کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو اگر آپ نے اس سب میں ان کا ساتھ دینا ہے تو آپ ان کے حق میں ویڈیوز بنائیں، نہ کہ یہ جھوٹ آپ بولیں کہ غزل نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، غزل نے مجھے ایسے کہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں اور ہم اٹھوا لیں گے۔ اور یہ میں کہتی ہوں اگر آپ نے اس کا نمبر کیونکہ دیکھیں اس نے آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو نمبر دیا تھا اپنا، اور آپ کس طرح کی، میں آپ دادی کی عمر کی ہیں لیکن آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ بولنے نہیں چاہیے، لیکن آپ نے کس طرح کی حرکت کی ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے، اپنے چینل پہ بیٹھ کے آپ اس کو یہ آپ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ میں جو ہے تمہارا نمبر وہ کروا لوں گی اور تمہیں اٹھوا لوں گی، اور تمہیں جب چھتر پڑیں گے اور کہاں سے پڑیں گے، یہ ساری باتیں آپ کر رہی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ایک عورت ہو کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ یہ جو آپ کو 200-300 بندے دیکھتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، جس طرح کی آپ نے یہ حرکت کی ہے نا، اس حرکت کی وجہ سے یہ تھوڑے سے جو بندے 200-300 بندے بھی آپ کو دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے یا کیا نہیں کیا، اور آپ خواہ میں غلط لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں، تو آپ جو کر سکتی ہیں آپ کریں۔ آپ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ اس کے گھر میں جتنے گنڈے بھیج سکتی ہیں، پولیس بھیج سکتی ہیں، جو کر سکتی ہیں کریں۔ دیکھتے ہیں نا آپ نے جتنی دھمکیاں دی ہیں تو آپ اپنی پاور شو کرائیں اب۔